بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو بلندی پر پہنچاتا ہے یا پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے تو اس کو ایک سلوٹ تو بنتا ہے۔ اسی طرح اب خانزادہ صاحب کو ایک سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ خانزادہ صاحب کو سلوٹ مارو، کیونکہ انہوں نے صحابت کو پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیہودہ اور لغو قسم کا انٹرویو کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی ان گہرائیوں میں دھکیلا ہے جن سے شاید باہر نکلنا ان کے بس کا کام نہیں۔ اب ان کو اس ذلت سے باہر نکلنے کے لیے عرصہ دراز تک محنت کرنا پڑے گی۔ خانزادہ صاحب، آپ کو ایسی بہت سی سٹوریاں ملیں گی کہ جن سے آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ اگر آپ سیاستدان کے ارد گرد گھومتے رہیں تو آپ کو لا تعداد ایسی سٹوریاں ملیں گی، مگر آپ ان سٹوری کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کو اس عورت کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا کہا جاتا ہے جس کا سیاست بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف عمران خان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو آج گھر جانے سے پہلے گاڑی سے نیچے اتریے گا اور دفتر سے گھر تک پیدل جائیے گا اور راستے میں لوگوں سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ کے عطا فرید منیکا کے اس انٹرویو کو سن کر کتنے لوگ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا کتنا اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ یہ ضرور لوگوں سے رائے لیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ تا منیکا کہ اس انٹرویو کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، آپ کو ذلت و کمینہ کہہ رہے ہیں، آپ کی صحابت کو زرد صحابت کا لقب دے رہے ہیں۔ اس سے عمران خان کی ذات کو، عمران خان کی مقبولیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے تو صرف آپ ہے، اور آپ جس ذلت و خواری میں پہنچ چکے ہیں اس سے آپ کا نکلنا مشکل ہے۔ عطا منیکا صاحب بھی اچھے بھلے خاصے شریف انسان لگتی ہیں۔ 2018 کا ان کا ایک انٹرویو میں نے عمران خان سے جب بشرا بی بی کی شادی ہو گئی تو میں نے ایک انٹرویو ان کا سنا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ بشرا بی بی دنیا کی سب سے پاک دامن اور نیک عورت ہے۔ یہ کہنا تھا جناب عطا فرید منیکا صاحب کا، جبکہ ان کی طلاق بھی ہو چکی تھی، عمران خان سے انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ یہ غالباً فیبروری 2018 کی بات ہے، اور وہ کہہ رہے تھے اس میں کہ عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کو صحت و تندرستی دے۔ اس نے میرا گھر نہیں توڑا۔ اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے درمیان 3 سال سے کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی۔ ہماری اس طلاق کی وجہ عمران خان نہیں ہے، مگر وہی تا منیکا جب ان پہ کیس درج ہو گیا، وہ پچھلے مہینے پکڑے گئے، اور جب پکڑے جانے کے بعد وہ نمودار ہوئے تو سیدھے ایک چینل پہ آئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو واہیات الزامات لگائے، ان کو یہ بھی شرم نہ آئی تو وہ کس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جس نے 28 سال تک اس کی زندگی کے ساتھ گزارے ہیں، جس نے اپنی زندگی کے 28 سال اس کے ساتھ صرف کیے ہیں، اور وہ اس کے بچوں کی ماں ہے۔ اس کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا کہ وہ میری بات نہیں مانتی تھی، وہ عمران خان چھپ کے ملتی تھی، وہ عمران خان کے ساتھ گھنٹوں فون پہ باتیں کرتی تھی، وہ میرا فون نہیں اٹھاتی تھی، عمران خان کے فون پہ لگی رہتی تھی، اور میں نے اپنے نوکری کو کہہ کے عمران خان کو گھر سے باہر نکالا۔ میری ماں بھی کہتی تھی کہ عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس کے باوجود عمران خان کو اپنے گھر میں آنے دیتا تھا۔ اس کے باوجود اس کا اپنی بیوی پہ جب کنٹرول نہیں تھا تو پھر تو اس کو اپنی بیوی کو بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تا منیکا صاحب ایک بغیر قسم کے آدمی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ شکل و صورت سے بھی ایک اچھا شریف انسان لگتا ہے، مگر اس وقت جب کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، اس کی بیوی نے شادی کر لی، تو اس کے خیالات، اس کی باتیں کیا تھی، اور آج جب کہ اس بات کو 2018 کے بعد تقریباً یہ 23 سے 5 سال ہو گئے، اس کے بعد جب وہ پکڑے گئے، ان پر کیس ہوا، اس کے بعد وہ سیدھے خانزادہ صاحب کی شو میں نمودار ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا، یہ باتیں آپ خود سمجھ لیجیے کہ جو شاید 2 3 4 5 سال پہلے کچھ اور فرماتا تھا اس عورت کے بارے میں، آج وہ اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی وہ چھپ کر اس خان سے ملتی تھی، وہ خان کے بنی گالہ کے گھر میں چلی جاتی تھی۔
تو یہ تو ایک بغیرت آدمی کا کام ہے کہ اس کی بیوی بغیر مرد کے گھر چلی جاتی تھی، اس کے ساتھ گھنٹوں گزارتی تھی۔ مگر آپ کو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان ایک شیشے کی مانند ہے کہ آپ جتنا بھی کچرا اس کے اوپر پھینکتے ہیں وہ صاف ہوتا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے چہرے خود ہی گردلود گندے ہوتے جاتے ہیں۔ اب تک جن لوگوں نے بھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے ذرا، وہی ذلیل و خوار ہوئے، ریحام ہاں سے لے کر گلہ لئی تک۔ گلہ لئی کے بعد ابھی یہ پروجیکٹ بشرا بی بی کے حمد کا پروجیکٹ ہے، جو سب لوگ فیل ہوئے۔ اور اگر آپ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ اس طرح ذلیل و خوار کر کے اس کی مقبولیت کو کم کریں گے تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ ذرا پتہ تو کیجئے عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی قبولیت کا گراف پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور جیسے جیسے آپ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کو کمزور کمینہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو آپ اس کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت و احترام دیتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح صدق ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور آپ جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اللہ دیکھو اس کو دن بدن عزت دیتا جا رہا ہے، اس کی مقبولیت کا گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب آپ کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے یہ ہتھ کنڈے، آپ کی یہ باتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گی۔ آپ اس کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو قید کر سکتے ہیں، آپ اس کو الیکشن سے باہر کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے دلوں سے حقیقت بات یہی ہے کہ عوام کے دلوں سے اب عمران خان کو نکالنا مشکل ہے، کیونکہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے۔ اس قوم کے دلوں کے اندر عمران خان کی جو قبولیت ہے وہ دن بدن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کرو، اب آپ اس کو لوگوں کی نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔